بہت ہی بڑا فضل اور انعام اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی دنیا کی مشغولی میں سے وقت نکال کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بات پر اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ میری محترم ماؤں بہنوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو بھی عورتیں ان کے اندر اگر دو باتیں اگر ہوں گی، یا جو بھی مرد اگر ان کے اندر یہ دو باتیں اگر پیدا ہو جائے گی تو اور اسی حال میں موت آئے گی تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کے سورہ نازعات کے دوسرا رکوع ہے، اللہ کہہ رہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو بھی عورت یا جو بھی مرد اللہ کے احکام کو جانتے ہوں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جانتے ہیں پھر بھی عمل نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى، کہ وہ عورت باغی ہے اللہ کی، وہ عورت اللہ سے بغاوت کرنے والی ہے۔ اب ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہم لوگوں کو کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے نماز ضروری قرار دی؟ کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے پردہ ضروری قرار دیا؟ کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ شوہر کی فرما برداری اللہ نے ضروری قرار دی؟ کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا حکم دیا؟ کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا؟ کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے نامحرموں سے پردہ کرنے کا حکم دیا؟ اسی طرح جتنے بھی اللہ کے شریعت کے قانون ہیں ہم جانتے ہیں اور پھر بھی اگر اس پر عمل نہیں کرتے، ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش اور باغی قرار دیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى، کہ جو جانتی ہے پھر بھی عمل نہیں کرتی، وہ اللہ سے بغاوت کرنے والی ہے، وہ اللہ سے دشمنی کرنے والی ہے۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو کہی ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو عورت دنیا کی چیزوں کو دین کے مقابلے میں ترجیح دیتی ہے، مرنے کے بعد ایسی عورتوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کا فرمان ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جہاں دین اور دنیا کی بات آتی ہے تو عام طور پر ہم عورتیں یہ کہتی ہے کہ یہ رسم تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ چیز تو ہماری خاندانی ہے۔ جیسے کہ شادی بیاہ کے موقع ہیں، موت میت کے موقع ہیں، کوئی اور فنکشن کا موقع ہے، تو وہاں ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق یہ چیز ہے یا نہیں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چیز ہے یا نہیں۔ تو اللہ اسی کو کہہ رہے گا دین اور دنیا کے فنکشن
جہاں دین اور دنیا کی باتیں جمع ہو جاتی ہے تو عورتیں عام طور پر اللہ کے حکم کو، نبی کے فرمان کو نظر انداز کر دیتی ہے اور رسم و رواج پر عمل کرتی ہے۔ اللہ نے کہا اگر ایسی عورت کو موت آ جائے اسی حال میں توبہ کیے بغیر، اللہ کہہ رہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ میں جہنم بنا دوں گا۔ اب شادی بیاہ کا ہی مسئلہ لے لیا جائے کہ آج شادی بیاہ بلکہ لڑکی دیکھنے سے یا لڑکا دیکھنے سے شادی تک کے اور اولاد ہونے تک کے ہم اتنے سارے رسم و رواج کرتے ہیں جو اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کا سوال ہوگا کہ تمہیں اللہ کی بات پسند نہیں تھی، تمہیں اللہ کے نبی کی باتیں پسند نہیں تھی، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اتنے سارے رسم و رواج کو اپنایا ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس پر سوال کریں گے۔ ہم دیکھیں کیا معاملہ چل رہا ہے کہ رشتے دیکھنے سے لے کر کے نکاح تک کے اتنے رسم و رواج جو غیروں کے رسم و رواج ہے، جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ اب ہمارے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر ماں باپ نے ہی صحیح اگر لڑکی یا لڑکے کا رشتہ طے کر دیا اور رشتہ طے کرنے کے بعد اب مائیں خود اس بات پر رضامند ہوتی ہے کہ تمہارا رشتہ اس لڑکے سے طے ہو گیا ہے، تمہاری منگنی ہو چکی ہے، تم اس کے ساتھ فون پر بات چیت کر سکتی ہو، اگر کہیں جانا پڑے جا سکتی ہو، یہ اجازت دے کر ماں باپ بھی گناہ کبیرہ کے راستے جہنم کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ نکاح سے قبل بالکل شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اور ایسے رشتے ایسے مسائل بھی موجود ہیں کہ جو رشتہ طے ہو گیا، منگنی ہو گئی اور ماں باپ نے فون پر بات کرنے کی اجازت دے دی، کہیں جانے کی شاپنگ کی ضرورت پڑی اجازت دے دی، اور وہ دونوں اتنے تنہائی میں ملاقات کیے اور گناہ تک کے ہو گئے، اور جب نکاح کا وقت آیا اس سے پہلے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ جب تک کہ باتیں کی، ملاقاتیں ہوئی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، کتابوں میں لکھا ہے اور صحابہ کے اقوال سے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ جو نکاح سے قبل رشتے طے ہوتے ہیں اور ماں باپ بھی رضامند ہوتے ہیں، لڑکی لڑکے کو بات کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، لکھا ہے کتابوں میں ایسی گود میں نیک اولاد جنم لے ہی نہیں سکتی۔ گناہ کبیرہ جو نکاح سے قبل بات چیت ہو رہی ہے، ایسی گود میں نیک اولاد جنم لے ہی نہیں سکتی ہے کہ جو اللہ کے قرآن کو ٹھکرا دیا، اللہ نے قرآن میں منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا، ہم اس کو ٹھکرا کر کے اللہ کی مرضی کے خلاف جائے، اللہ سے بغاوت کرے، ایسی گود میں ہم نیک اولاد کی تمنا کرے، یہ نیک اولاد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کہ دنیا کی چیزوں کو دین کے مقابلے میں ترجیح دی جائے۔ آج ہم دیکھ رہے کہ اگر شادی کے موقع آ جائے، نہ جانے جوتا چرائی اور نہ جانے کیسی کیسی رسمیں جس کی شریعت اسلام اجازت نہیں دیتی ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں دنیا کی چیزوں کو دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ اس کے رسول کو ناراض کریں گے، زندگی میں سکون نہیں ملنے کا، مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔
اللہ کہہ رہے کہ جو یہ دو کام کرے گی جو عورت فَأَمَّا مَن تَغَىٰ کہ جانتی ہے میرے اللہ کا یہ قانون ہے، جانتی ہے میرے اللہ کا یہ حکم ہے، جانتی ہے میرے نبی کی یہ سنت ہے، جانتی ہے میرے نبی کا یہ فرمان ہے، جانتی ہے نماز فرض ہے، جانتی ہے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، جانتی ہے نامحرموں سے بات چیت سے بچنا چاہیے، جانتی ہے پردے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، جاننے کے بعد انجان بنی فَأَمَّا مَن طَغَىٰ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو باتوں کی بنیاد پر جہنم کا فیصلہ کیا ہے کہ جان کر انجان بننا اور گھر میں رسم و رواج کو عروج دینا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر جس جگہ پر یہ جو لوگ یہ دو کام کریں گے اللہ نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کے اندر دین کو زندہ کریں، دین کو زندہ کریں، اپنی بچیوں کو باپردہ بنائیں، اپنی بچیوں کی زبان میں نرمی پیدا کریں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا کہ محدثین نے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ جب قیامت قریب آئے گا تو 12-15 سال کی بچیاں ماں کے سامنے زبان چلا کر بات کرے گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان تلد الامۃ ربتہا کی کئی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ بھی ہے، محدثین نے یہ بھی تفسیر کی ہے۔ باحیا، اگر حیا ایک ایسی چادر اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے، جس دن وہ حیا کی چادر ہم سے ہٹ جاتی ہے، بے حیائی کی باتیں ہونے لگتی ہے، بے حیائی کی چیزیں آنکھیں دیکھنے لگتی ہے، بے حیائی کی باتیں کان سننے لگتی ہے، تو دل کے اندر سے حیا ختم ہوتی ہے، اور جب حیا انسان میں سے ختم ہو جائے تو ہر قسم کا گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس دور کے اندر گھومنے پھرنے جانے کی جگہوں پر بھی بڑے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا بمواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں پر جانے سے بچیے۔ آج ہمارے علاقے میں گھومنے پھرنے کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، کبھی تو ریور فرنٹ، کبھی کانکریا، کبھی آبو، یہ سب اتقوا بمواضع تہمت کی جگہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ اور ذرا سوچئے تو صحیح، ہم اپنی اولاد کو لے کر کے ایسی جگہوں پر گھومنے جا رہے ہیں اور وہاں بے حیائی کا ماحول نظر آ رہا ہے، وہاں لڑکی اور لڑکوں کے بے شرمی والے لباس دیکھنے کو مل رہے ہیں، وہاں لڑکی اور لڑکوں کے بے شرمی والے کام دیکھنے کو مل رہے۔ اب ہماری 12-15 سال کی اولادوں کو لے کر ایسی جگہوں پر جائیں گے، جب وہ مناظر دیکھیں گے، وہ ماحول دیکھیں گے، تو فطرتاً دل کے اندر خواہش پیدا ہوگی کہ ہم بھی کسی کے ساتھ گھومنے آتے، انجوائے کرتے اور اس طریقے سے ہم بھی کپڑے پہنتے۔ اب یہ ماں باپ جو ہے ایسی جگہوں پر لے گئے اور اس ماحول کا اثر اس کے دل پر جو پڑا اور وہ اس چیزوں کی طرف جا رہی ہے، ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ کہہ رہے کہ دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، إِلَى مَغْفِرَةٍ، اپنے رب کے مغفرت کی طرف اور اپنے رب کی ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے۔ اللہ جنت اور مغفرت کی طرف دوڑ لگانے کا کہہ رہے ہیں، لیکن آج کل کی ہماری مائیں بہنیں دنیا کی چیزوں میں ریس اور دوڑ لگا رہی ہے کہ فلاں کون سی کمپنی کا لپسٹک لے کر آئی ہے، میں اس سے اچھی کمپنی کا لے کر کے آؤں گی، فلاں کے پاس ایسا پاؤڈر ہے میں اس سے اچھا لے کر آؤں گی، فلاں کا میک اپ ایسا ہے میں اس سے اچھا میک اپ لاؤں گی، فلاں کے کپڑے اتنے والے میں اس سے زیادہ قیمتی کپڑے لاؤں گی۔ یہ دنیا کی چیزوں میں ریس لگ رہی ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے جنت طلب کرنے کے اندر، جنت والے اعمال کے اندر تم ریس لگاؤ، دوڑ لگاؤ، لیکن ہم دنیا کی چیزوں کے اندر ریس لگا رہے ہیں۔
کہ فلاں کے کپڑے کیسے، فلاں کے زیورات کیسے، فلاں کی چوڑیاں کیسی، فلاں کا میک اپ کیسا، فلاں کی چپل کیسی، اور اس میں ریس لگا کر اس کے جیسی یا اس سے اچھی لانے کی کوشش میں لگ گئے۔ اللہ کہہ رہا وسارعوا، ریس لگاؤ دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں، دنیا کی چیزوں کی طرف ریس نہیں۔ ایک ہماری بستی کے اندر ایک اور بہت بڑی خرابی یاد آئی کہ اب بہت سارے بینک والے، بہت ساری کمپنی والے اور عورتوں کو بھی ایجنٹ بنا رکھا ہے کہ وہ شوہروں کو بتائے بغیر 25,000 20,000 30,000 کے لون دلواتے ہیں، اور عورتیں سوچتی ہے 20-25,000 ہے، سال میں 2 سال میں بھرنا ہے۔ اب وہ بیچاری اسے علم نہیں اور مجبوری سمجھ کر لون لے لیتی ہے، اور وہ لون کا بیاج بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ معاملہ گھر تک پہنچے اس کی عزت کا سودا ہو رہا ہے۔ ہماری بستیوں کے اندر بے شمار انگنت اس میں خاص بڑا کردار اور رول قدم ایجوکیشن ٹرسٹ ادا کر رہا ہے، غیروں کا ٹرسٹ یہی کام کروا رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لون اور بیاج نہیں، تنگی منظور ہے۔ میرے نبی نے بھی تنگی میں زندگی گزاری ہے، میرے نبی نے بھی غریبی میں زندگی گزاری ہے، حضرت عائشہ نے بھی غریبی میں زندگی گزاری ہے، حضرت میمونہ نے بھی زندگی گزاری ہے غریبی کے اندر، ازواج مطہرات نے، بنات محمد نے غریبی میں زندگی گزاری ہے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی میں زندگی گزاری ہے۔ اگر ہم پر غربت ہے، تنگی ہے، یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، لیکن غلط راستے پر لون کی چکر میں یا جھوٹ بول کر کے یا غلط طریقے سے پیسے حاصل نہیں کریں گے۔ میرے نبی نے نہیں کیا، میرے نبی کی بیویوں نے نہیں کیا، میرے نبی کی بیٹیوں نے نہیں کیا، ہم کیوں غلط طریقے سے مال کو استعمال کریں گے؟ اللہ کہہ رہا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طلب کیا ہے؟ نماز والی زندگی، پردے والی زندگی، قرآن کی تلاوت والی زندگی، شوہر کی فرما برداری والی زندگی، اولاد کی صحیح تربیت والی زندگی، سچ بولنے والی زندگی، آنکھوں کے گناہ سے بچنے والی زندگی، کانوں کے گناہ سے بچنے والی زندگی، زبان کی غیبت اور برائی سے بچنے والی زندگی، یہ ہے اللہ کی مغفرت کی طرف ریس لگانا۔ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ میری محترم مائیں بہنیں، اللہ کی مانو گی تو بھی زندگی گزرنے والی ہے، نہیں مانو گی تو بھی زندگی گزرے گی۔ اس سے اللہ کی شان میں کوئی کمی زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ ہم اگر نافرمانی کر کے بھی کتنے سال نافرمانی کریں گے، نماز چھوڑ کے بھی کتنے سال نماز چھوڑیں گے، پردہ چھوڑ کے بھی کتنے سال پردہ چھوڑیں گے، تلاوت چھوڑ کے بھی کتنے سال چھوڑیں گے، 50 سال 60 سال 70 سال، پھر موت کے جھٹکے میں اسی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے۔ آج ہر ایک کو دنیا والوں کو خوش کرنے کی پڑی ہے، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کی فکر نہیں ہے۔ میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ انسان، عورتیں اس بات کو کم سمجھے گی کیونکہ گاڑیاں، روڈ کے مسائل اور جو قانون انہیں معلوم نہیں ہوتے۔ ایک روڈ جو صحیح جس پر جانا ہوتا ہے، اور ایک روڈ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے نو انٹری کا بورڈ مارا رہتا ہے کہ اگر وہ نو انٹری والے روڈ پر اگر انسان گھس جائے تو آگے پولیس پکڑے گی اور ڈنڈ اور جرمانہ ہو سکتا ہے، گاڑی بھی جمع ہو جائے۔ اور جب انسان نو انٹری والے راستے پر اپنی گاڑی لے جاتا ہے تبھی سے اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں آگے پولیس والا کھڑا ہوگا، پتہ نہیں آگے پولیس والا کھڑا ہوگا، پتہ نہیں ہو سکتا ہے پی آئی کھڑا ہو اور روک کر کے ڈنڈ بھی مارے گا، اور ہو سکتا ہے کہ لائسنس وغیرہ نہ ہو تو اور کا بڑا جرم ہو جائے گا۔ جیسے ہی نو انٹری والے روڈ پر چلتے ہیں دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔
جب تک کہ وہ روڈ سے باہر نکل کر انٹری والے روڈ پر نہیں آتا وہاں تک انسان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ آج ہم سب کے گھرانے جو ہے بے چینی کے عالم میں زندگی گزر رہی ہے۔ ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا، چین ختم ہو گیا۔ جس کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ الجھن ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی ہم نے اس کی وجہ تلاش کی کہ ہمارے گھر میں بے چینی والی زندگی کیوں ہے؟ سکون ختم ہو گیا ایسی زندگی کیوں ہے؟ الجھن اور گھبراہٹ میں زندگی کیوں گزر رہی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اس لیے آج ہم سب بے چینی والی زندگی گزار رہے ہیں، الجھن اور گھبراہٹ والی زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ نے نو انٹری کا جو بورڈ مارا تھا کہ بغیر پردے کے گھر سے نہ نکلنا، اللہ نے نو انٹری کا بورڈ مارا تھا، نامحرم سے بات مت کرنا، اللہ نے نو انٹری کا بورڈ مارا تھا، کانوں سے گناہ نہ کرنا، اللہ نے نو انٹری کا بورڈ مارا تھا، آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھنا، اللہ نے نو انٹری کا بورڈ مارا تھا، زبان سے برائی اور غیبت نہ کرنا، اللہ نے نو انٹری کا بورڈ مارا تھا کہ فیشن پرستی والی زندگی نہ گزارنا، اللہ نے نو انٹری کا بورڈ مارا تھا اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ نے نو انٹری کا بورڈ مارا تھا اپنی اولاد کو غلط راستے سے بچانا۔ لیکن آج ہم نے یہ نو انٹری والے بورڈ کو بھول کر کے اپنی زندگی نو انٹری والے راستے پر ڈال دی ہے، اس لیے بے چینی اور بے سکونی کی زندگی گزر رہی ہے۔ اب یہ بے چینی، الجھن، گھبراہٹ کب تک رہے گی؟ جس طریقے سے نو انٹری پر گاڑی ڈالنے سے جب تک وہ روڈ ختم نہیں ہوتا ہے وہاں تک بے چینی میں انسان رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، پولیس والا آگے روک لے، پریشانی بڑھ جائے۔ جب وہ نو انٹری والا روڈ ختم کر کے انٹری والے روڈ پر آتا ہے تب جا کر اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی والے نو انٹری والے راستے کو چھوڑ کر جب انٹری والے راستے پر آئیں گے، نماز والے راستے پر آئیں گے، قرآن کی تلاوت والے راستے پر آئیں گے اور پورا پردہ، صحیح پردہ، فیشن والا برقع نہیں، فٹنگ والا برقع نہیں اور فیشن والے کپڑے نہیں، جو اللہ نے انٹری والا برقع پردہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ نامحرموں سے بات چیت کرنے سے بچیں گے، موبائل کو غلط استعمال کرنے سے بچیں گے، نامحرم سے بات چیت کرنے سے بچیں گے۔ اور شریعت نے جن لوگوں سے پردہ کہا ہے، چاہے دیور ہو، جیٹھ ہو، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، یہ سب نو انٹری ہے، جب ان سے بچیں گے تو اللہ کی انٹری والے روڈ پر ہم آ جائیں گے، اور اللہ کی انٹری والے روڈ پر جب آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا سکون، اطمینان اور دے گا، اور الجھن اور گھبراہٹ اور پریشانیاں بھی اللہ ختم کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پہلے جو ہے مائیں نیک ہوا کرتی تھی تو اولاد بھی نیک ہوا کرتی تھی، ان کے گود میں پلنے والے بچے نیک ہوا کرتے تھے، حافظ قرآن بنا کرتے تھے، عالم دین بنا کرتے تھے، مفتیان کرام بنا کرتے تھے، تقوی والے بنا کرتے تھے، پرہیزگار ہوا کرتے تھے، اللہ کے ولی بنا کرتے تھے، کیونکہ مائیں نیک ہوا کرتی تھی، مائیں پرہیزگار ہوتی تھی، مائیں باپردہ ہوتی تھی، مائیں نماز والی ہوتی تھی، مائیں جو ہے گناہ سے بچانے والی اپنے آپ کو ہوتی تھی، تو ان کے گود میں اولادیں بھی نیک اور دیندار ہوا کرتی تھی۔ اب اولادیں نافرمان ہو رہی ہے کہ ماں اللہ کی نافرمان ہے، ماں نماز نہیں پڑھتی، ماں تلاوت نہیں کرتی، ماں پردہ نہیں کرتی، پھر گناہ پہ گناہ یہ سب تو کر ہی رہی ہے۔ اب وہ بچہ جو اس کے گود میں ہے، ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر
ٹی وی کے اوپر فلم دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، کانوں سے گانے سن رہی ہے، زبان سے گانے گا رہی ہے، تو اس صورت میں اس کی گود میں نیک اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ماں نیک نہیں تو اولاد کی نیک ہونے کی تمنا بھی نہیں ہو سکتی۔ مشکل ہے کہ ماں نیک ہوگی تو اولاد نیک ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی، جب وہ بغداد میں تھے اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہا اے معین الدین آپ کو ہندوستان جانا ہے، اجمیر جانا ہے۔ ایک دن خواب دیکھا، 2 دن دیکھا، پھر اللہ کے نبی نے کہا خواب میں گئے نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ جب خواب آیا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ وہاں سے نکل کر ہندوستان آئے اور یہ راجستھان کے علاقے میں پہنچے، جو اجمیر کا علاقہ جو ہے جہاں حضرت کی مزار ہے، اس وقت اس راجستھان کے اس علاقے کا بادشاہ ہندو تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ واقعہ بڑا طویل ہے، اس میں نہیں جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ ہندوستان میں ہندو لوگ مسلمان ہو گئے، محنت کرتے کرتے کرتے۔ تو ایک دن بہت خوش بیٹھے ہوئے تھے، ماں نے دیکھا کہ معین الدین بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کہا بیٹا کیا بات ہے، آج تو بہت خوش دکھ رہے ہو۔ کہا امی جان میرے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، خوشی کی تو بات ہے۔ ماں نے کہا بیٹا معین الدین یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا امی جان آپ کیا کہہ رہی ہو، آپ کا کیا کمال ہے؟ وہ ماں کہنے لگی بیٹا جب تو پیٹ میں تھا تب بھی میں مجھ سے اللہ کا حکم، نماز نہیں چھوٹی، قرآن کی تلاوتیں نہیں چھوٹی، پردہ نہیں چھوٹا، اور جب تو پیدا ہوا، جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا ہے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، اور وہ 2 سال جو ہے میں نے کبھی بھی چاہے ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، ہر موسم میں جب بھی تجھے دودھ پلانے کا تقاضا ہوتا تھا میں پہلے وضو کرتی تھی اور وضو کر کے میں نے تجھے دودھ پلایا اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے پلایا ہے۔ تو وہ ماں اپنے بچے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہ پلائی اور دودھ پلاتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ اور آج کی مائیں وضو تو بہت دور، دودھ پلا رہی ہے، ٹی وی چالو ہے، دودھ پلا رہی ہے، گانے سن رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، گانے گا رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، غیبت المرائی میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بچے کے جو ہے کانوں کے ذریعے جو باتیں دل تک پہنچتی ہے وہ بچپنا میں بچے کا دل کورا سلیٹ ہوتا ہے، اسی کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے بچے بڑے ہو کر کے گانوں کی طرف جا رہے ہیں، اسی لیے ہمارے بچے بڑے ہو کر کے فلموں کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے بچے آج بڑے ہو کر کے کسی اللہ کے نبی یا ولی کے طریقے پر نہیں، کہ جو بچپن سے کانوں کے اندر گانے، آنکھوں سے ٹی وی دیکھا، اب تو ٹی وی کو چھوڑیے موبائل میں بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے گانے یا پکچر لگا کر کے دے دیتے ہیں۔ اب یہ جو بچے دیکھ رہے سن رہے ان کا دل ایکسپٹ کر رہا ہے تو بڑے ہو کر بچے اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے بچوں کے آج بڑے لڑکوں کے دیکھے بال کیسے ہو رہے ہیں، آج 80% ہمارے نئے بچے اور نوجوانوں کے بال جو ہے ان کے سر پر حرام بال ہوتے ہیں۔ اب تو مائیں خود پسند کرتی ہے کہ چاروں طرف سے چھوٹے، بیچ میں کٹورے جیسے بندر چھاپ بال ہونے چاہیے، شادی میں جانا ہے فیشن والے بال میرے بیٹے کو ہونے چاہیے۔ یہ حرام ہے، حرام۔ جب تک وہ بال سر پر رہتا ہے گناہ کا میٹر چلتا ہی رہتا ہے۔ ماں باپ خود اب اپنے بچوں کے ایسے بال کٹوا رہے ہیں
जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिसको नापसंद किया है। क्यों? कि बचपन से वो देख रहे टीवी पर, घरों के अंदर, मोबाइलों में देख रहे, तो अब जिस चीज को देख रहे उसी चीज को उनके दिलो दिमाग एक्सेप्ट करते हैं। फिर वो बड़े होकर नबी का दीवाना नहीं, फिर वो सलमान और शाहरुख का दीवाना बनता है। क्योंकि बचपन से हमने दीन की बातें नहीं सुनाने के लिए, कभी हमने कलमा पढ़कर नहीं सुनाया, दुरूद पढ़कर नहीं सुनाया, अल्लाह की बातें बताकर नहीं सुनाई। मोबाइल देकर उसको चुप कराते और सुलाते हैं। ये हाल हमारी बच्चियों का है। बच्चियों की तरबियत में हमारी तरफ से बड़ी कमी कोताही है। माँ भी बैठी है, बेटी भी है, बाप भी है, भाई भी है, टीवी पर बेशर्मी के मनाजिर आ रहे हैं, दुनिया लिबास, आधे जिस्म पे कपड़े पहने हुई फिल्मी हीरोइन सामने आ रही है। वो नजारा बेटी भी देख रही है, माँ भी देख रही है, बाप भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है। जो लिबास बेशर्मी के टीवी पर या मोबाइल पर या गानों में या म्यूजिक में या सीरियल में देख रहे, उसी की ख्वाहिश और तमाम तमन्नाएं हमारी बच्चियों के दिलों में पैदा हो रहे हैं। फिर हम चाहे कि बच्चियां हमारी दीनदार नेक बने, इसलिए हम अपने आप को जितना नेक बनाएंगे, इतना हमारी गोद में पलने वाली औलादें वो नेक होगी। अगर हम नेक नहीं तो हमारी औलादें नेक नहीं हो सकती। क़यामत से करीब के जमाने से हम गुजर रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को नेक बनाने की फिक्र करें। जिस तरीके से घर में खाने का वक्त होता है, खाने के लिए जमा होते, घर होटल बन जाता है। सोने का टाइम होता है, सोने के लिए जमा होते, घर जो है गेस्ट हाउस बन जाता है। कोई वक्त घर में ऐसा भी होना चाहिए कि घर के सभी लोग जमा हो, 10-15 मिनट अल्लाह और उसके रसूल की बातें होनी चाहिए। खेड़ा जिले का एक वाकया पेश आया। एक औरत जो है मस्तूरात के इज्तिमा में और बयान में गई और उसने ये बातें सुनी कि घर में कुरान हदीस 10 मिनट पढ़नी चाहिए सबको जमा करके। कि हम टीवी में भी घंटों लगाते, खाने में भी वक्त लगता, सोने में भी वक्त लगता, सब चीजों में, तो हमारे घर में 24 घंटे गुजर जाए अल्लाह उसके रसूल की बातें ना हो, ये नहीं होना चाहिए। तो वो औरत इज्तिमा में से आई और अपने घर में फजाइल अमाल की तालीम शुरू की। सहाबा की कुर्बानी के किस्से पढ़े जाने लगे, घर में सहाबियात के किस्से पढ़े जाने लगे। दीन हम तक पहुंचाने के लिए मर्दों औरतों सहाबा और सहाबियात ने क्या कुर्बानियां दी है वो पढ़ने लगे। अब उसका बच्चा जो है 5-5.5 साल का बच्चा था, वो भी रोजाना देखा कि अम्मी किताब पढ़ रही है और उसमें बड़ी बड़ी बातें आ रही है कि इस्लाम के लिए ये कुर्बानी दी, ये जंग करा, इस तरह इस्लाम फैलाया, दीन फैलाया। साहबी बार लग जाता था। जब वो बच्चा केजी में से पहली में आया तो स्कूल के प्रिंसिपल जो थे, शुरू साल में ही बच्चों को खड़े किया और सवाल किया, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। एक बच्चे ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक ने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सबने अपने अपनी बात कही। जब ये बच्चा इसका नंबर आया, इस बच्चे से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। इस बच्चे ने कहा मैं तो सहाबी बनना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल ने कहा ये सहाबी कौन सी डिग्री है। कहा मेरी अम्मी जो है रोजाना सहाबा के किस्से, सहाबी की बातें बताती है। वो लोग बड़े बहादुर थे, इस्लाम के खातिर बड़ी कुर्बानी दी, लोगों में दीन की बहुत मेहनतें की, वो सहाबी है। और इससे ज्यादा तुमको समझना है तो मेरी अम्मी मेरे को हमको घर में समझाती है, तुम घर आओ, मेरी अम्मी तुमको बताएगी सहाबी कौन है। प्रिंसिपल ने कहा जाना चाहिए। अब वो प्रिंसिपल आया और पर्दे में उस बहन ने सहाबा के कुछ वाकयात, सहाबी के कुर्बानियां फज़ाइल अमाल में से पढ़कर सुनाई। वो प्रिंसिपल हिंदू था। उस औरत से कहा मेरी बहन मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो घरों की तालीम जब घर में होती है तो उसका असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चे बाहर की जिंदगी में वही बोलते हैं और लोगों की हिदायत का जरिया बनते हैं।
گھر کی تعلیم سے یہ فائدہ۔ آج ہمارے گھروں میں تعلیم تو بہت دور، ایک گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، باپ ہے، اتنے سارے لوگ، سب نے قرآن پڑھا ہے، اندر دیکھ کے قرآن پڑھنا سب جانتے ہیں، روزانہ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کتنے لوگ گھر میں کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ختم ہوئی، اس لیے بے برکتی گھر میں آ گئی، لڑائی جھگڑے گھر میں آ گئے، فتنے گھر میں آ گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کی فکر کریں۔ ابھی کچھ مہینے گزشتہ سال کا واقعہ جو ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک میاں بیوی بہت دنیا کی تعلیم حاصل کیے ہوئے، پڑھے لکھے تھے اور انگلش میڈیم اسکول چلا رہے تھے، اس کا بچہ بھی چھوٹا، وہ بھی اسکول پڑھ رہا تھا، کے جی 1 یا کے جی 2 میں تھا، اور ماں نے ہی پرچہ نکالا تھا اسکول کا، اور پرنسپل تھے، پرچہ انہوں نے نکالا تھا، اور اس نے سوال کیا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، انگلش میں سوال تھا، تو اس کے لڑکے نے لکھا کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، یہ پیپر میں، اسکول کے پیپر میں جواب میں۔ جب پرچہ چیک ہوا تو دیکھا ماں نے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کا ایگزام تھا، پیپر اس کا ایگزام کا کیا ہوا؟ بولے اس نے ایسا لکھا۔ بولے کیا لکھا؟ پیپر لکھا ہوگا، اور کیا لکھا؟ کہا اس نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ باپ نے بولا بیٹا ایسا تم نے کیوں لکھا، ایسا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، بچہ ہے چھوٹا، کہہ رہا آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا، اپنے محلے کی مسجد کے جو مولانا ہے نا ان کو بلاؤ، ان کو ہی بتاؤں گا۔ آپ نے مولانا کو بلایا کہ بھائی ایسا لکھا ہے اس نے کہ مجھے اسمارٹ فون بننا ہے، آخر کیوں، وجہ تم پوچھو، ہمیں بتانے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا نے اکیلے میں لے جا کر کے پوچھا، تو اس بچے کا جواب جو تھا بڑا عجیب جواب تھا۔ بچہ کہتا ہے میں اسکول سے گھر جاؤں یا کہیں باہر سے گھر آؤں، کھانے کے ٹائم گھر پہ ہوں، جب دیکھو تب میرے ماں باپ جو ہے اسمارٹ فون میں لگے رہتے ہیں، تو کاش میں اسمارٹ فون اللہ مجھے بنا دیتا تو کم سے کم میرے ماں باپ مجھے تو دیکھتے، یہ 24 گھنٹے موبائل کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، اگر اللہ مجھے اسمارٹ فون بنا دیتا تو میرے ماں باپ کم سے کم مجھے تو دیکھتے۔ یہ حال ہمارے گھروں کی زندگی کا ہو، اچھے دیندار سمجھدار لوگ بھی، جاہل لوگ بھی، سب کے گھروں کا حال یہ ہو گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، موبائل کو استعمال سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، اولاد کی صحیح تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ میری محترم ماں بہنوں، تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ ابھی ملک الموت آ جائے ہماری روح قبض کرنے کے لیے، ابھی آ جائے یہیں پر ہماری روح قبض کرے، ہماری زندگی میں ایسے کیا اعمال ہے کہ ہم اللہ سے جنت کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں نماز کی پابندی ہے جنت کا مطالبہ کر سکیں؟ کیا قرآن کی تلاوت ہے؟ کیا صحیح معنی میں جیسا پردے کا حکم ہے ایسا ہے؟ کیا گناہوں سے بچنے کا جیسا حکم ہے ایسا ہے؟ اس لیے میری محترم ماں بہنوں، آج کچھ نیتیں کر کے اٹھے۔ پہلی نیت یہ کرے، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، سبھی لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک کبھی بھی جان بوجھ کر کے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نیت ہم سب نیت کریں۔ ایک نماز چھوڑنے کی سزا 2 کروڑ 88 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا جو لوگ پکی نیت کرتے ہیں نا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ دوسری نیت یہ کر کے اٹھے کہ روزانہ چاہے 1 رکوع کیوں نہ ہو، بغیر قرآن کی تلاوت کے نہیں گزاریں گے، اس سے گھر میں سکون، راحت، برکتیں آئے گی، آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے۔
تیسری نیت یہ کر کے اٹھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں اپنی زندگی میں اور اپنے گھروں میں اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور روزانہ رات کو جب میری ماؤں بہنوں بستر پر سونے کے لیے لیٹو تو اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ کل رات بھی سوئی تھی، صبح اللہ نے اٹھایا ہے، صبح اللہ نے ناشتہ کرایا ہے، دوپہر میں کھانا کھلایا ہے، شام کو کھانا کھلایا ہے، پھر رات آ گئی۔ اس 24 گھنٹے میں نے اللہ کی مرضی والے کتنے کام کیے اور میری خود کی مرضی والے کتنے کام کیے۔ اس 24 گھنٹے میں اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے، لوگوں کو خوش کرنے والے کتنے کام کیے، اپنے نفس کا 24 گھنٹے کا حساب لیجیے۔ اگر صبح اٹھتے ہی اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق دی ہے، ضرورت پڑی گھر سے باہر جانے کی اللہ نے پردے کی توفیق دی ہے، آنکھوں کے گناہ سے اللہ نے بچایا ہے، کانوں کے گناہ سے بچایا ہے، زبان کے گناہ سے بچایا ہے، تو 2 رکعت شکرانے کی پڑھیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میری کوئی طاقت نہیں تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے میں غلط چیزوں سے بچی ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، صبح اٹھتے ہی نماز نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، اور صبح اٹھ کے ٹی وی چالو کر کے گانے سنے اور ٹی وی پر سیریل دیکھا، گناہ کیے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی۔ اے اللہ تو نے مجھے رات سلایا تو اٹھا بھی تو نہیں سکتا تھا، لیکن یا اللہ تو نے اٹھایا، پھر بھی میں نے تیرے حکم کو پورا نہیں کیا۔ یا اللہ تو چاہتا تو تنگی دے کر بھوکا رکھ سکتا تھا، یا اللہ تو نے نعمتیں ناشتے میں کھلائی، یا اللہ پھر بھی میں نے تیرے حکم پورا نہیں کیا۔ یا اللہ تو نے شام کو بھی کھانا کھلایا، پھر بھی تیرے حکم کو پورا نہیں کیا۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ اگلے دن اللہ اس طرح کریں گے تو اللہ نیک اعمال کی توفیق دے گا۔ اس لیے میری محترم ماں بہنوں، ہم سب یہ نیت کریں کہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کریں گے، دنیا کی تعلیم کی چکر میں نہ پڑے۔ دنیا کی تعلیم تو اب اس دور میں بے مطلب ہو چکی ہے، اور آنے والے سالوں میں ابھی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر لوگ گھوم رہے ہیں جن کو نوکریاں نہیں مل رہی ہے، اور اگلے 1-2 سال میں تو جو نوکری پر ہے وہ بھی بے نوکری کے ہو جائیں گے، جو حالات قیامت سے قریب کے ہیں۔ اسی لیے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے، 3 جلد کے اندر غالباً فتاوی رحیمیہ میں ہے کہ اس فتنوں کے دور میں لڑکی کو دنیا کی تعلیم اتنی دلانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ پتہ ایڈریس وغیرہ لکھ سکے، کہیں آنا جانا ہے تو فارم بھر سکے۔ اس سے زیادہ دنیا کی تعلیم دلانے میں ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے اس سے زیادہ کی تعلیم فتاوی رحیمیہ کی 3 جلد میں بتائی ہے۔ اور اسکولوں کا ماحول بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لڑکی لڑکوں کا کیا ماحول، اور ٹیوشنوں میں بھی دیکھ رہے ہیں لڑکی لڑکوں کا کیا ماحول، اور کالج تک بھی جا رہے ہیں۔ تو چاہے ہم کتنا بھی اندھا اطمینان کر لیں اپنے بچیوں پر، وہ کہیں نہ کہیں گناہ کے راستے اختیار کر ہی لیتے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں، ٹیوشنوں میں، کالجوں میں نامحرم لڑکی لڑکوں کا آمنا سامنا بات چیت، یہ کہیں نہ کہیں ان کو غلط راستے پر لے ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا